إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم اور بعض جگہوں میں تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کو کھول کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابھی کل رات میں کسی نے مجھے بھیجا کہ مولانا دیکھو کون کی امام صاحب قرآن دیکھ کو تراویح پڑھا رہی, قرآن دیکھ کو تراویح پڑھ. یاد رکھ لو, اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھ جاؤ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ غلام تھا ذکوان, اس نے امامت کروائی مصحف سے. اس روایت کو سامنے رکھ کر کچھ لوگ اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں کہ نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں, حالانکہ یہ تلقی من الخارج ہے جو مفسد صلاۃ ثابت ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آیا؟ چلو کھولیں گے. تلقی من الخارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے صحت کے لیے باہر سے کوئی ہیلپ نہیں لینا, باہر سے کوئی ہیلپ نہیں لینا. مثال کے طور پر امام صاحب اٹک کر کھڑ گئے, میں وضو کر کے ابھی آ رہا ہوں, میں آتے آتے لقمہ دے رہا ہوں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم, امام صاحب نے لقمہ لے لیا, سب کی نماز غلط. کیونکہ جو نماز کے باہر ہے اس کا لقمہ لینے سے یہ تلقی من الخارج ہوا, خارج میں سے ہیلپ لینا ہوا, نماز فاسد ہو گئی. تو تمام ائمہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے. لوگ دھڑلے سے قرآن اٹھاتے بھی ہیں, ہاتھ میں پکڑتے بھی ہیں, اور بعض جنے تو دو ہاتھ رکعت بنتا نہیں, ڈائریکٹ پکڑ لے کو کھڑ گیا. یہ سب چونچلے ہیں, حدیث کو اور فقہ کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. اور اس سے بڑی بات کہوں, علماء کے خلاف جانے کے یہ سب نہ ہو سکے. اہل علم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے, ان کی عقل میں کیا آتا وہ کریں گے. اوسی کی ایک روایت جس پر شروع سے عمل نہیں ہوا اور امت نے چھوڑ دیا, اس کا مطلب ہی کچھ اور بیان کیا ہے شارحین نے, اس کو اٹھا کر قرآن دیکھ کر پڑھنے کو جائز قرار دے دیا. پھر حافظہ کیوں بنانا سو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام حفظ قرآن کی فضیلتیں کیوں بیان فرمائی؟ صحابہ نے حفظ قرآن کیوں کیا؟ تابعین نے حفظ قرآن کیوں کیا؟ تبع تابعین نے حفظ قرآن کیوں کیا؟ قیامت تک کی حفاظت کا سلسلہ اللہ نے لیا اور حافظوں کے سینوں کو اس کے لیے مختص کیا اور کہا نماز میں تمہارے سینے میں جو قرآن ہے وہ پڑھنا پڑے گا, باہر سے مدد نہیں لے سکتے. امت کا عمل شروع سے یہ ہے کہ حافظ یا کم از کم جتنا قرآن یاد ہو وہ نماز میں پڑھا جائے, دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. یہ بات پھیلاؤ, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلاؤ. وہ جو روایت ہے اس کا مطلب الگ ہے. ذکوان غیر حافظ تھے, جب امامت کی باری آتی تراویح میں تو پہلے قرآن کھول کر دیکھ لیتے, پھر بند کر کے رکھتے, 2 رکعت پڑھاتے, پھر اٹھاتے, کھول کر دیکھ لیتے, اب کیا پڑھنا ہے آگے, بند کر کے رکھتے, پھر 2 رکعت پڑھاتے. اس کو اما عائشہ نے من المصحف کہا, وہاں سے پکڑ لے ذکوان دیکھ کو پڑھتا تھا. کہتے عجیب و غریب. دیکھو صحابہ سے جو عمل ثابت ہے, ہم کہتے ہیں صحابہ کا عمل حجت ہے تو نہیں مانتے. نہیں حضور کیا بولی وتچ, حضور کیا بولے وتچ. اب یہاں اما عائشہ کا عمل ہو, وہ بھی اما عائشہ فرما رہی سو کہ مصحف سے انہیں پڑھتا تھا ذکوان بول کو, وہ دلیل پکڑ لی. ان کے مطلب کہتے ہیں ٹھیک ہے, تو حفظ کرنا مشکل نہ, حفظ کرنا مشکل کام نہ, اس کے واسطے وہ دلیل اٹھا لیے. جب ہم لوگ کہیں کہ صحابہ کا عمل بھی حجت ہے, وہاں انکار کرے, اور یہاں اپنے لیے جب دلیل بنتی ہوئی نظر آئی تو اب ان کو اما عائشہ کا قول حجت بن گیا. یہ دوغلی چال ہے, یہ دوہری چال ہے. ماننا ہے ٹھیک سے مانو, جہاں اپنا مطلب دکھا وہاں دلیل لے لی, جہاں مطلب نہیں تھا وہاں چھوڑ دیا. ہم نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کے دکھائی, سوائے تکبیر تحریمہ کے کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا, نہیں مانتے کیونکہ صحابی کا عمل ہے, نہیں مانیں گے. اور کہیں گے حدیث میں ہے, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے رفع یدین کرنا. جب ان کے مطلب کی بات آئی کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا چلو آسانی ہو جائے گی, حفظ کرنے سے جان چھڑائے, تو وہ دلیل اٹھا لی. واہ ناقصہ.